السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پہلا سوال ہے، قربانی کے دنوں میں کوئی شخص مالک نصاب ہو گیا لیکن اس مال پر سال نہ گزرا ہو تو کیا اس کے لیے قربانی واجب ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، قربانی کے لیے مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ پر تو سال گزرنا شرط ہے، زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی بھی دن مالک نصاب ہو گیا، 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ملکیت کا مالک ہو گیا، یعنی 3 دنوں میں کسی دن اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی جس کی قیمت نیپالی 65-70 ہزار کے قریب بن رہی ہے اس وقت، اگر اتنے مال کا مالک بن گیا قربانی کے دنوں میں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے قربانی کرنا۔ سال گزرنا قربانی کے لیے شرط نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے، کیا قربانی اپنے گھر میں کرنا ضروری ہے؟ اگر باہر قربانی کرایا گیا تو کیا قربانی ادا نہیں ہوگی؟ یہ سوچ، یہ خیال کہ قربانی گھر پہ ہی کرنا ضروری ہے، باہر کرانے سے قربانی ادا نہیں ہوتی ہے، یہ سوچ، یہ خیال بالکل غلط ہے۔ قربانی چاہے تو گھر پہ کر لے یا چاہے تو گھر کے باہر بھی کر سکتے ہیں یا کہیں دوسری جگہ بھی کرایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی گھر پہ تو نہیں کی، بھئی جنگل ہی میں کی تھی۔ اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مثال ملتی ہے کہ گھر کے باہر قربانی کی ہے۔ تو یہ سوچ، یہ خیال کہ گھر کے اندر ہی قربانی کرنا ضروری ہے، یہ غلط ہے، بلکہ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں، باہر بھی کر سکتے ہیں، دوسری جگہ بھی جو ہے اپنی قربانی کرایا جا سکتا ہے، تو بالکل اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے، اپنی قربانی کا ثواب کسی مرحوم کو پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، آپ اپنے نام سے قربانی کریں اور اگر آپ چاہیں تو اس کا ثواب مرحوم کو پہنچا سکتے ہیں، کہ نیت کر لے کہ اس قربانی کا ثواب مرحوم کو پہنچ جائے تو پہنچ جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور نیت کر لے کہ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچ جائے تو یقیناً پہنچ جاتا ہے، تلاوت کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں اس کا ثواب مرحوم کو پہنچ جائے تو پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کریں اور نیت کر لے کہ اس کا ثواب مرحوم کو مل جائے تو یقیناً اس کا ثواب مرحوم کو پہنچ جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ چوتھا سوال ہے، بکرے کا 1 سال ہونے میں صرف 2 دن باقی ہو لیکن وہ دیکھنے میں اتنا موٹا ہے کہ سال بھر سے اوپر کا معلوم ہوتا ہے، کیا ایسے بکرے کی قربانی درست ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ اگر بکرا بکری خصی مکمل 1 سال کا ہو گیا ہو تبھی اس کی قربانی درست ہے۔ اگر 1 سال ہونے میں صرف 1 دن باقی ہے تب بھی اس کی قربانی درست نہیں، مکمل 1 سال کا ہونا ضروری ہے تب اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طریقے سے بڑے جانور یعنی بیل ہے، بھینس ہے، ان کی قربانی کے لیے ان کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 سال ہونے میں 1 دن بھی کم رہ گیا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ہے، چھوٹے جانور بکرا بکری خصی یہ مکمل 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر 1 سال ہونے میں 1 دن بھی رہ گیا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور آخری سوال ہے، کیا قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو آپ کسی طرح بھی قربانی کریں گے۔ اگر فی الحال آپ کے پاس کیش نہیں ہے تو آپ قرض لے سکتے ہیں، قرض حسنہ، تو آپ قرض حسنہ لے لیں اور قربانی کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز اور درست ہے۔ جب پیسے کا انتظام ہو جائے تو اس کا قرض جلد سے جلد ادا کر دیا جائے۔ لیکن آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے تو قرض لے کر قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اوپر تو واجب ہی نہیں ہے، تو پھر قرض لینا بے سود و بے فائدہ ہے۔ جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے کہ اس صورت میں قرض دیا جائے، کیونکہ
جب واجب ہوتا ہے انسان کے اوپر تبھی اس کو ہر حال میں ادا کرنا ہے. اب چاہے تو اس کے پاس جو مال ہے وہ کسی طرح بیچ کر وہ پیسے کا انتظام کرے، سونا چاندی بیچ کر پیسے کا انتظام کرے، قربانی کرے. اور اگر فی الحال اس کے پاس کیش کا کوئی انتظام نہیں ہے تو قرض لے کر بھی قربانی کرنے کی اجازت ہے. اس کی بھی نظیر شریعت میں ملتی ہے، تو یہ بھی جائز و درست ہے. بس یہ چند مسائل آج تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکامات کو اور ان مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اسی طریقے سے آپ حضرات میں سے اگر کسی کو قربانی سے متعلق کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ میں بھی سوال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ان باکس میں بھی آپ سوال بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب اگلے دن لائیو پروگرام میں دیا جائے گا. جزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.